السلام علیکم دوستو، عالمی سطح خاص کر مغربی دنیا میں البتہ مغربی کنارے کی پی ایل او حکومت کو ہی فلسطینی اتھارٹی کی آفیشل نمائندہ جماعت سمجھا جاتا ہے۔ حماس کو مغربی دنیا نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حماس کے منشور میں اسرائیل کی غاصبانہ ریاست کا خاتمہ کرنا شامل ہے۔ غزہ میں جب سے حماس کی حکومت قائم ہوئی ہے، تب سے اسرائیل نے زمینی، فضائی اور سمندری راستے مکمل ناکہ بندی سے بند کر رکھے ہیں۔ غزہ میں ہمیشہ اشیاء ضرورت کی قلت رہی ہے اور اکثر وہاں شدید اقتصادی بحران چلتا رہتا ہے۔ اس وقت غزہ کی باقاعدہ حمایت یا مالی اعانت ایران اور اس کے حامی گروپوں حزب اللہ وغیرہ کی جانب سے کی جاتی ہے۔ شام نے بھی طویل عرصے حماس کے لیڈروں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ تو ساتھیوں، اب چلتے ہیں تھوڑی سی تاریخ میں عرب اسرائیل جنگوں کی بات کرتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ بہت پرانا ہے، تقریباً 75 سال سے زیادہ کا عرصہ۔ فلسطین ایشو پر عرب ممالک اور اسرائیل کے مابین 4 جنگیں ہو چکی ہیں۔ پہلی جنگ 1948 میں ہوئی، جس میں عربوں کو شکست ہوئی اور اسرائیل بیشتر فلسطینی علاقوں پر قابض ہونے کے بعد ایک الگ ملک کے طور پر سامنے آیا۔ دوسری عرب اسرائیل جنگ نہر سوئز کے تنازع پر ہوئی، جب مصری صدر جمال ناصر نے نہر سوئز کو نیشنلائز کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہ بحران بڑا شدید ہو گیا تھا اور برطانیہ اور فرانس کھل کر مصر کے خلاف جنگ پر اتر آئے تھے۔ طوالت کے پیش نظر ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، بات کرتے ہیں تیسری عرب اسرائیل جنگ کی، جو 1967 میں ہوئی۔ دراصل فلسطین کا ایشو ہر عرب حکمران کو اندر سے تکلیف دیتا رہا ہے اور عرب ممالک کو اپنے اندر ناسور کی طرح پلتے اسرائیل کو ختم کرنے کی خواہش پنپتی رہی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کو غیر معمولی برتری رہی اور جنگ کے اختتام پر مصر کا صحرائے سینا کا علاقہ اور شام کی گولان کی پہاڑیاں اور اردن کا کچھ علاقہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ دراصل اسرائیلی فضائیہ نے شدید حملہ کر کے باقاعدہ جنگ سے پہلے ہی مصری فضائیہ اور ایئرپورٹس کو تہس نہس کر دیا تھا، جس کے بعد جنگ میں اسے فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی۔ چوتھی جنگ 1973 میں ہوئی، جسے جنگ رمضان یا جنگ کپور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کئی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ تب رمضان کا مہینہ تھا، اسرائیلی اپنے مقدس دن یوم کپور منا رہے تھے۔ تب مصرائیل اور شام کی زیر قیادت عرب اتحاد نے اسرائیل پر 2-3 اطراف سے شدید حملہ کر دیا۔ مصری، شامی، اردنی افواج کے ساتھ انہیں دیگر عرب ممالک کی بھی بھرپور سپورٹ حاصل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ تب کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستانی پائلٹس بھی مدد کے لیے بھیجے تھے۔ اسرائیل نے اس جسارت کو کبھی معاف نہیں کیا۔ جنگ کپور کی ابتدا میں مصری اور شامی افواج کو کامیابی ملی اور اسرائیلی فوجیں پسپا ہوئیں۔ تاہم بعد میں امریکی اعلیٰ جنگی ہتھیاروں کی مدد سے اسرائیل نے کم بیک کیا اور وہ آخرکار جنگ جیت گیا۔ یہ وہ آخری فیصلہ کن جنگ تھی جس کے بعد عرب ممالک نے محسوس کیا کہ وہ اسرائیل کو عسکری میدان میں نہیں ہرا سکتے۔ مصری صدر سادات نے یہ بات کھل کر کہی کہ ہم اسرائیل سے لڑ سکتے ہیں مگر سپر پاور امریکہ سے نہیں لڑ سکتے۔ یہی سوچ بعد میں 1948 میں امریکی سرپرستی میں کیے گئے کیمپ ڈیوڈ معاہدے تک لے کر گئی، جس کے بعد مصر نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اس کے بدلے میں صحرائے سینا کو واپس لے لیا۔ ایسا کرنے کے بعد میں ایک شدت پسند مصری گروپ کے زیر اثر ایک مصری فوجی نے پریڈ کے دوران صدر سادات کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ حماس کا حالیہ حملہ جنگ کپور کی 50ویں سالگرہ کے دن کیا گیا ہے۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں غزہ اور حماس کی اسرائیلی جھڑپوں کے بارے میں۔ غزہ پر حماس کے قبضے اور وہاں حکومت قائم کرنے کے بعد اسرائیل اور حماس کے جنگجوؤں کے مابین کئی بار جھڑپیں اور جنگیں ہو چکی ہیں۔ اسرائیل نے ہمیشہ غزہ کی ناکہ بندی کیے رکھی ہے اور اس کے دباؤ میں مصر نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ حماس والوں نے ٹوٹے پھوٹے راکٹ بنائے اور وہ کبھی کبھار اسرائیل پر فائر کر دیتے تھے۔ جواب میں اسرائیلی بمبار طیارے بمباری کر کے سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ پچھلے 15-20 برسوں میں ہزارہ فلسطینی ایسی اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنے ہیں۔
جب مصر میں اخوان صدر ڈاکٹر مرسی حکمران تھے، تب کچھ عرصے کے لیے ناکابندی نرم ہوئی تھی اور مصر نے غزہ سے ملنے والی رفاح کراسنگ کھول دی تھی، مگر ریلیف کا یہ سانس قلیل مدت کے لیے تھا۔ حماس کا حالیہ حملہ البتہ غیر متوقع اور نہایت منظم ہونے کے ساتھ ایسی شدت اور قوت والا تھا کہ نہ صرف اسرائیل بلکہ عالمی سطح پر ہر کوئی حیران اور پریشان ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ دوستو، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔